الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا 11واں رکوع سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 27 تک کی تفسیر گزری۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے اسلام کے غلبے کی پیشین گوئی اور اسلام کے غلبے کے لیے دعا بتائی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اوپر کی آیات میں جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو کفار مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ پیٹوں پر تو پتھر بندھے ہوئے ہیں اور روم و فارس کے فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے بتایا کہ فتح و غلبہ، عزت و ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالتا ہے، اس اللہ کو سب کچھ اختیار ہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جس طرح چاہے غلبہ عطا فرمائے۔ آگے مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے جب حکومت و سلطنت، عزت و غلبہ اور ہر قسم کا تصرف، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی نصرت پر، تو وہ اپنے تعلقات و دوستی کا میدان مسلمانوں تک محدود رکھیں، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کی پینگیں اس لیے بڑھانا کہ اس میں عزت ملے گی، غلبہ ملے گا، کام بنیں گے، یہ بھول ہوگی۔ جو اللہ کو نہیں مان رہا، جو اللہ رب العزت کو تسلیم نہیں کر رہا، تو وہ اللہ رب العزت کے ماننے والوں کو بھی نہیں مانے گا، ان کو بھی عزت نہیں دے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ان آیتوں میں حکم دیا جو آج کی آیتیں ہیں کہ وہ کافروں سے موالات کا معاملہ نہ کریں۔ موالات کے معنی ہوتے ہیں ایسی دو دوستوں میں دوستی کہ دونوں کا مقصد ایک ہو جائے، نفع نقصان دونوں کا ایک ہو جائے۔ موالات یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا، یعنی مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ اسلام سے دور کرنے والی بات ہے کہ وہ، اور جو ایسا کر رہا ہے وہ بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت جو لا يتخذ المؤمنون ہے، یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ ظاہر میں مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دل سے کافر تھے، یہودیوں سے اور مشرکوں سے دوستی رکھتے تھے اور ان کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے، اور یہ امید باندھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہودی اور مشرکین ہی غلبہ پائیں گے، مسلمان جو ہے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مومنین کو منع فرما دیا کہ ان لوگوں کی طرح عمل نہ کریں اور کافروں کی دوستی سے پرہیز کریں، اپنی دوستی صرف مسلمانوں سے رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ چند یہودی بعض انصاری صحابہ سے، بعض انصار سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا اندرونی مقصد یہ تھا کہ ان کو دین اسلام سے پھیر دیں۔ بعض صحابہ نے ان انصاریوں کو ان یہودیوں کی دوستی سے منع کیا، ان لوگوں نے نہ مانا اور ان کے ساتھ گھلنا ملنا جاری رکھا۔ اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرما دی، یہی آیت، اور دشمنان دین کی دوستی سے منع فرما دیا۔ موالات کفار یعنی کافروں کی دوستی کی ممانعت اس آیت کے علاوہ دیگر آیات میں بھی وارد ہوئی ہے۔ سورہ ممتحنہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا۔ پوری اخیر تک لمبی آیت ہے جس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو تم دوست مت بنانا،
یعنی ان کی طرف دوستی کے پیغامات مت بھیجو، حالانکہ انہوں نے جو ہے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہوا ہے۔ جو تمہارے پاس حق آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ سے انہوں نے نکالا، تو لہذا تم جو ہے ان چیزوں کو سمجھو اور اللہ رب العزت جو کہہ رہا اس کو مانو۔ تو بہرحال ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کافروں سے موالات اور ان سے دوستی رکھنا یہ قطعاً سخت اور ممنوع ہے۔ آج کل مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں ہے، کافروں سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنوں سے لڑائی رکھتے ہیں، دنیا کا مفاد پیش نظر ہوتا ہے، اپنے مفاد کو باقی رکھنے کے لیے کافروں سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔ مسلمان غیر قوموں کے مخبر بھی بن جاتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں کی خبریں ان کے دشمنوں کو پہنچاتے ہیں، آپس میں بگاڑ ہے، کافروں سے جوڑ ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جس نے مسلمانوں کے ملکوں کو کافروں کی حکومتوں کا دم چھلا بنا رکھا ہے۔ کوئی ملک کافروں کی کسی حکومت کا سہارا لے کر جی رہا ہے، کوئی ان کی کسی دوسری حکومت کا خاص الخاص بنا ہوا ہے، اور مسلمان جو مقالے لکھتے ہیں، ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، دشمن ان سے ایسے مضامین لکھواتے ہیں جو مسلمانوں کے اندرونی حالات اور معاملات اور ان کے ارادوں اور اداروں کی خبروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کافروں کے دوست بن جاتے ہیں، اسلام اور مسلمان کی دوستی ان کے پیش نظر نہیں رہ جاتی۔ مسلمانوں کے بعد ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور جفا کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو اجنبی کہہ کر ممالک سے خارج کر دیا جاتا ہے اور کافروں کو المواطن کہہ کر کے گلے لگایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کافروں کی موالات اور دوستی سے جو منع فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے۔ لوگ اس کو رواداری کے خلاف سمجھتے ہیں، رواداری اور چیز ہے، اور موالات جس سے منع کیا جا رہا ہے دل سے دوستی کرنا، کہ دونوں دوستوں کا مقصد ایک بن جائے، اور جو چیز ہے تو یہ اور چیز ہے۔ دل سے جب دوستی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی خبریں بھی دشمنوں کی پہنچائی جاتی ہیں، اور مسلمان حکومتوں کے اندر کے پروگرام بھی دشمن کو بتا دیے جاتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ قلبی محبت صرف مسلمانوں سے ہو، کافروں سے نہ ہو۔ کہتے ہیں فلاں صاحب جو ہے سب کچھ ہیں لیکن دشمنوں کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں۔ ان کتنے لیڈران ہیں ہمارے جو غیروں کے ہاتھ گروی رکھے ہوئے ہیں، ان کو اسلام کا یہ حکم ماننا گوارا نہیں ہے، وہ کافروں سے موالات اور محبتیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں طرح طرح کی عصبیتیں آ چکی ہیں، آپس میں موالات نہیں رہی، کہیں صوبائی عصبیت ہے، کہیں لسانی عصبیت ہے، کہیں عرب و عجم کی عصبیت ہے۔ ایمانی رشتوں کو چھوڑ کر غیر ایمانی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اس میں کافروں سے بھی موالات کرنی پڑتی ہے، اور یہ عصبیتیں کافروں ہی نے سجھا رکھی ہیں۔ بعض ملکوں میں تو کافروں سے دوستی کا یہ حال ہے کہ لوگ دشمنوں کے مندر تک بنوا دیتے ہیں اور ان کی دوستی میں نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے مذہبی تہواروں میں ایسے شریک ہوتے ہیں جیسے ان کا تہوار آ گیا ہو، اور ہدیے کا لین دین تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت دنیا میں باقی نہیں رکھی۔ کافروں سے یہ امید کرنا کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا دیں گے غلط خیال ہے۔ جو بظاہر ان سے فائدہ پہنچتا ہے اس کی آڑ میں نقصان ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں جو آگے صورت یہ آیت بھی آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اس میں صاف بتا دیا کہ کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اور یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا کہ وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑی رہے، ان کے ممالک ہماری طرف جھکے رہیں، اس طرح ہمارے محتاج بھی رہیں اور ہمارے خلاف کچھ کر بھی نہ سکے، اور ہمیں ان کے اندرونی راز بھی معلوم ہوتے ہیں۔ آیت میں جو لفظ آیا ہے من دون المؤمنین، اس پر خاص تنبیہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نہ چھوڑے، ان سے بھی دوستی رکھے اور کافروں سے بھی رکھے، کیونکہ مقصود تو کافروں کی دوستی سے منع کرنا ہے، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ کافروں سے قلبی دوستی جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ مسلمانوں کی دوستی کو نظر انداز کر دیا جائے، خواہ مستقل طور پر مسلمانوں سے بے تعلقی اختیار کی جائے، خواہ عارضی طور پر۔ ہر حال میں کافروں سے قلبی محبت ہوگی تو وہ ضرور مسلمانوں سے کسی نہ کسی درجے میں تعلق کم کرنے یا تعلق توڑنے پر مجبور کرے گی۔ آیت شریفہ میں کافروں کی موالات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور ان سے دوستی کرنے والوں کے حق میں آگے یہ بھی وعید سنائی کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کہ جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ کی دوستی یا اللہ کے دین کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یعنی موالات کی ایک صورت جو مستثنیٰ فرمائی کہ الا ان تتقوا منہم تقا، یعنی ایک طرف تو یہ فرمایا کہ جو ایسا کرے گا
وہ اللہ کے دین سے دور چلا جائے گا۔ ساتھ ہی ایک مجبوری کی صورت میں یہ بھی بتا دیا کہ ظاہری طور پر کبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ تدبیر و انتظام کے درجے میں ان سے ظاہری برتاؤ میں کچھ دینی مصلحتوں کے پیش نظر کچھ دوستی کا اظہار کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایسی صورتیں پیش آ سکتی ہیں تو قرآن نے اس سے چشم پوشی نہیں فرمائی، فرمایا کہ اللہ ان تتقوا منہم تقا، یعنی ایسی صورت میں کہ ظاہری دوستی کی تمہیں اجازت ہے جبکہ ان سے کسی قسم کا ضرر پہنچنے کا واقعی اندیشہ ہو، کوئی مسلمان کافروں میں پھنس جائے یا جو ہے ان سے کوئی نقصان کا واقعی اندیشہ ہو، کافروں کی زبردستی ہو رہی ہو کہ تم ہمارے دین کے مطابق اگر تم نے یہ بات نہیں کی تو ہم تم کو یہ نقصان پہنچائیں گے، تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ صرف ظاہری طور پر اندرونی طور پر نہیں، صرف ظاہری طور پر زبان سے نہ کہ دل سے کوئی بات ایسے کہہ دیں جس سے جان بچ جائے، وقتی طور پر جو ہے معاملہ حل ہو جائے، تو اس طرح کی گنجائش ہے۔ کیونکہ آگے اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لہذا ہر عمل میں اس کو سامنے رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو گناہوں سے بچ سکیں گے۔ گناہوں میں موالات کفار بھی شامل ہے، یعنی کافروں سے قلبی دوستی رکھنا اور مسلمانوں سے ترک تعلق رکھنا یہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ ان آیتوں میں یا اور قرآن کی آیتوں میں جس میں موالات سے منع کیا گیا ہے، اس کا مطلب موالات کا مطلب ہوتا ہے کافروں سے قلبی دوستی، یعنی ایسا دوست بنا لینا کہ جس سے اپنی مصلحتیں اس کی مصلحتیں بن جائیں، اس کی مصلحتیں اپنی مصلحتیں بن جائیں، نفع نقصان دونوں کا متحد ہو جائے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یعنی اور جو چیزیں ہیں کافروں سے معاملات کرنے کی، مواسات کرنے کی، مدارات کی، وہ منع نہیں ہے۔ یعنی یہ خیال رہنا چاہیے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام کتنا تنگ مذہب ہو رہا ہے، رواداری کو روک رہا ہے، نہیں، مواسات اور مدارات کی ممانعت نہیں ہے، یعنی خوش خلقی سے پیش آنا، مہمانی کے طور پر کافروں کی ضیافت کر دینا، کچھ ان کو کھلانا پلانا، دفتروں میں ان کے ساتھ ملازمتیں کرنا، تجارتی معاملات کرنا، اس سے ہرگز نہیں روکا جا رہا ہے۔ اگرچہ دارالحرب کے جو کفار ہوں جن سے مسلمان برسر پیکار ہوں، ان سے جنگ جاری ہو، ان کا حکم الگ ہے۔ باقی معاملات میں جو معاملات مسلمانوں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں وہ کافروں کے ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں، اور جو ہے ضیافت اور انسانی خدمت کے طور پر جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں وہ کافروں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ دلی دوستی اور محبت یہ کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کافروں سے جو قلبی دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود کافر بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں سے قلبی دوستی نہیں رکھتے۔ جب تک کفر اور کافر سے قلبی نفرت نہیں ہوگی تو اسلامی احکام پر ایک مسلمان پوری طرح عمل نہیں کر سکتا۔ کافروں نے اور جو یکجہتی کے نام سے اس طریقے سے مسلمانوں اور کافروں میں فرق مٹانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان اپنے دین میں کچے ہو کر رہ جائیں، اور مسلمانوں کو کافروں میں اس طرح گھل مل کر کے جو ہے دونوں ایک ہو جائیں کہ انہیں اسلام و کفر کا فرق مٹ جائے۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ تم کافروں سے اس طرح قریب نہیں ہو سکتے، کافروں سے موالات کو منع فرما دیا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس میں جھیپنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کافر اگر اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ خود ان سے کہہ سکتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ، کیا تم ہمیں دل سے ہمارے دین کو چاہتے ہو؟ جب تم ہمارے دین کو ہم کو جو ہے دل سے نہیں چاہتے، تمہیں ہمارا وجود اس لیے گوارا نہیں ہے اسلامی اعتبار سے، تو پھر ہم تمہارے ساتھ اس طرح معاملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو تمہارا حال ہے وہی ہمارا حال ہوگا۔ بہرحال ان آیتوں کے اندر جو بات مسلمانوں کو کہی گئی ہے بہت اہم ہے کہ تدبیر و انتظام کے درجے میں اور ان کی مصلحت کے پیش نظر کوئی کافروں سے اس طرح تعلق رکھنا، ظاہری رواداری وغیرہ، اور ان کی خدمت اور ان کے کام آنا، ان کو صدقہ دینا یا ان کو ہدیہ دینا، اس سے نہیں منع کیا جا رہا ہے۔ موالات اور چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، ورنہ اس کا زبردست نقصان ہوتا ہے دین کے اعتبار سے بھی اور مسلم امت کو جماعتی اعتبار سے بھی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں اس بات کا جو ہے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اس طرح کے حالات میں جب کہ ہم کافروں کے درمیان رہ رہے ہوں، اس پر کس طرح عمل کریں کہ قرآن کی منشا پر عمل بھی ہو جائے
اور ہم اپنے نقصان سے بھی محفوظ رہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ سے دوستی کرنے کے کسی شمار میں نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر اس حالت میں کہ دشمنوں سے کچھ بچاؤ کرنا ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔